عمل بھی آسان لگے اگر والدین کر لیتے ہیں تو یہ اولاد کی فرمانبرداری کا ذریعہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز مغرب ایک تو تمام نمازیں پابندی سے پڑھنی چاہیے، لیکن نماز مغرب کی پابندی ہونی چاہیے۔ جو لوگ مغرب کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کی اولاد ان کی فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ یہ اس نماز کا ایک فیضان بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں ایک اسم ہے العلی۔ اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا لگا کر پڑھنا ہے، یا علی 111 بار پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اور 111 کا ہنسہ ہے؟ جی 111 کا ہنسہ ہے، فجر میں پڑھ لیں اور مغرب میں پڑھ لیں 111 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ القدر، جو آخری 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سورہ مبارک جو ہے فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لی جائے اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ جو والدین یہ معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز پڑھیں اور ایک بار سورہ قدر تلاوت کر لیں، چھوٹی سی سورت ہے یہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس سے ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں چیزیں، اس میں سے کوئی بھی چیز کو اپنا لیا جائے۔ اور اولاد کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو والدین کا ظرف ہے اور ان کی محبت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آزمائش میں نہ پڑے، لیکن اولاد کو یہ میسج یاد رکھنا چاہیے کہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے انسان ہیں، ایون کہ میں ایک مثال دوں، ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحابی سے زیادہ مرتبہ کس کا ہوگا؟ جو براہ راست نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے اٹھتے ہوں، صحبت میں۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کی بیوی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے رسول، علقمہ ایک آزمائش میں مبتلا ہیں، یعنی نزع کا عالم ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے کچھ اپنے چند اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ اور انہیں کلمہ پڑھاؤ، لیکن انہوں نے بھی آ کر بتایا کہ زبان چل نہیں رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی والدہ ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کی والدہ ہیں، تو والدہ کو بلایا۔ اچھا، والدہ کی ناراضگی بھی بہت معمولی سی بات ہے، یعنی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نافرمانی کرتے تھے، والدہ نے یہ کہا کہ یہ میرے سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے، بس اس بات پر مجھے دل میں ایک رنج ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، آگ جلانی ہے۔ تو والدہ نے پوچھا کیوں جلانی ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ علقمہ کو ڈالیں گے اس میں۔ تو والدہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے آپ آگ میں ڈالیں گے؟ کہا کہ اس سے زیادہ سخت آگ تو جہنم کی ہے، اگر آپ انہیں نہیں معاف کرتی۔ تو والدہ نے کہا میں نے انہیں معاف کیا۔ جب والدہ نے معاف کرنے کا لفظ بولا تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ تو اولاد کو سوچنا چاہیے، اور اولاد کو اپنے گناہوں کے معاف کرانے کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، میں یہاں یہ بھی میسج دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کی معافی کا کوئی ذریعہ بنے، کوئی وسیلہ بنے، تو اس میں بھی والدین کی خدمت سے آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ایسے گناہ شاید جس کی معافی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔